بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان جہانگیر کے زمانے میں ایک دفعہ شامی مستورات حضوری باغ میں تقریب کی تاریخ پر آئیں۔ حضوری باغ قلعے کے سامنے تھا اور ہر سال ایک مقررہ تاریخ پر اس باغ میں رات کے وقت مستورات شاہی محلات سے آتی اور سیر و تفریح کی صورت میں چند گھنٹوں بعد چلی جاتی تھی۔ اس باغ کے اندرونی جانب طلباء کے کمرے کی قطار تھی۔ اس وقت طلباء اور دیگر ہر قسم کے مردوں کو باہر جانے کا حکم ہو گیا اور سب چلے گئے۔ معمول کے مطابق مستورات اندر آ گئیں اور سیر و تفریح کے لیے باغ میں مقررہ وقت گزارا تو بادشاہ کی لڑکی جو نیک طبیعت اور صوفیانہ مزاج رکھتی تھی، اس نے جب واپسی کے چند منٹ باقی تھے نماز کی نیت باندھ لی تاکہ کچھ نفل یہاں بھی پڑھ لے۔ واپسی کی نوبت نماز پڑھتے ہوئے بج گئی، لیکن اسے معلوم نہ ہوا اور اس کی دو خاص خادمہ بھی یہی سمجھی کہ شاید وہ چلی گئی ہے۔ اس خیال سے وہ بھی جلدی جلدی دوسری مستورات کے ساتھ نکل گئیں۔ نوبت بجتے ہی تمام طلباء اپنے اپنے کمروں میں آ گئے اور گیٹ بند کر دیا گیا، کیونکہ رات کو گیٹ بند رہتا تھا۔ لیکن لڑکی نماز سے فارغ ہو کر جب گیٹ پر پہنچی تو اسے بند پایا۔ وہ بہت گھبرائی، چونکہ سردی کا موسم تھا اور شاہی مزاج تھا۔ پھر وہ حیرانگی کے عالم میں ٹھٹری ہوئی محفوظ جگہ کی تلاش میں پھرنے لگی۔ گیٹ کے قریب ایک کمرے میں ایک نوجوان طالب علم مٹی کے دیے کی لو میں مطالعہ کر رہا تھا۔ طالب علم اسے سردی سے کامتا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا کہ شاہی محلات کی کوئی حسین و جمیل لڑکی باہر رہ گئی ہے اور اضطراب کے عالم میں ہے۔ طالب علم چراغ اٹھا کر باہر آ گیا اور اشارے سے لڑکی کو کہا کہ کمرہ تمہارے لیے خالی ہے اور درویشانہ بستر میں سردی سے امن حاصل کرو۔ لڑکی سردی کی وجہ سے فوراً اندر چلی گئی۔ نوجوان طالب علم باہر چراغ کے سامنے بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کے دل میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوا کہ حسن و جمال میں ڈوبی ہوئی ایک لڑکی تنہائی میں تیرے پاس موجود ہے، کم سے کم اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت تو کر لے۔ لیکن دوسری طرف خدا کے خوف کے تحت یہ خیال آیا کہ اگر فعل بد کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا۔ پھر اس نے دل میں سوچا کہ پہلے انگلی کو دیے پر رکھ کر اس پر آزمائش کر لی جائے، اگر انگلی نے برداشت کر لیا تو پھر مزید کام کروں گا۔ اس خیال سے اس نے اپنی انگلی دیے پر رکھی اور انگلی جلانے لگا۔ اندر سے لڑکی بھی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب تمام انگلی جل گئی اور درد برداشت سے باہر ہو گیا تو دل میں کہنے لگا یہ عذاب برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا بدکاری سے باز رہنا ہی بہتر ہے۔ کچھ دیر آرام کیا تو پھر وہی وسوسہ دل میں پیدا ہوا۔ پھر اس نے دوسری انگلی دیے پر جلا دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد تیسری اور چوتھی اور پانچویں انگلی بھی جلا دی۔ گویا کہ اس نے موقع پانے کے باوجود بدکاری سے بچنے کے لیے ایک ایک کر کے اپنی ساری انگلیاں جلانا شروع کر دی۔ یہ تمام ماجرا لڑکی بھی دیکھتی رہی۔ اتنے میں تلاش کرنے والے آدمی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے طالب علم سے شہزادی کے متعلق پوچھا تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کو لے کر محل پہنچے تو وہاں کہرام مچ گیا کہ شہزادی طالب علم کے کمرے سے نکالی گئی ہے، جس کی وجہ سے والدہ نے بھی اسے گلے نہ لگایا۔ صبح جب دربار سجایا گیا تو سب سے پہلے یہ ماجرا جہانگیر کے سامنے پیش ہوا۔ جہانگیر نے لڑکی کو حکم دیا کہ اپنی سزا کو تجویز کرے۔ لڑکی نے یہ سن کر جواب دیا بتاؤ مجھے کس جرم کی سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے، پھر جو چاہو سزا دے دینا۔ بادشاہ نے کہا ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تجھے ایسی حالت میں لایا گیا ہے کہ ہر خاص و عام میں تیری بدکاری کی شہرت ہو چکی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اپنی پاک دامنی اور عفت و عصمت میں دو ثبوت پیش کر سکتی ہوں۔ اول یہ کہ میری دونوں خادماؤں سے پوچھئے گا کہ وہ مجھے نماز کی حالت میں چھوڑ کر گئی تھی یا میں خود آنکھ بچا کر کہیں بھاگ گئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اس حالت میں چھوڑا تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ دوسرا یہ کہ اس طالب علم کا شیطانی حملے سے بچنے کے لیے تمام انگلیوں کو جلا دینا میری اور اس کی پاک دامنی کا کھلا ثبوت ہے۔ لڑکی کے اس ثبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند لڑکی بھی طالب علم کی انگلیاں جلانے والے معاملے کو سمجھ گئی تھی کہ وہ نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالے ہوئے تھا تاکہ وہ فعل بد سے بچ جائے۔ جب طالب علم کو شاہی دربار میں بلا کر انگلیاں جلانے کا حال پوچھا گیا تو طالب علم نے تمام واقعہ سچ بیان کر دیا اور شہزادی کی پاک دامنی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ پھر ان کی ایمانداری اور پاک بازی پر آفرین کہتے ہوئے بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔